اور رسول کیسے مانوں جس کی لائف میں اتنی نیگیٹیوٹی ہے اور قتل و قتال ہے اور اس میں سلیوز بنانا ہے، عورتوں کے اوپر ظلم ہے، عورتوں کو آبجیکٹ سمجھنا ہے، عورتوں کو نیچا دکھانا ہے. میں کیسے ان کو رسول مانوں، میں کیسے ان کو ایک رول ماڈل مانوں، میں کیسے ان کو ایک اچھا انسان مانوں؟ ایگزیکٹلی وہی میں سوچ رہی ہوں. پر پھر میں جب دیکھتی ہوں کہ جب اذان ہم سنتے ہیں نا، یا جیسے کہ ہم مڈل ایسٹ میں کافی ٹائم ہم رہ چکے ہیں، وہاں پہ دیکھتے تھے کہ جمعہ کی نماز ہوتی تھی تو سارے راستے بھی مطلب بلاک ہو جاتے تھے، لوگ رستوں مطلب روڈز پہ آ کے تک نماز پڑھتے تھے، مسجدیں فل ہو جاتی تھی. اور جو اذان کی آوازیں سن رہے نا آپ مجھے؟ جی میں سن رہا ہوں، آپ بولتے جائیے. تو جو اذان کی آواز وغیرہ آتی ہے، جو قرات وغیرہ ہم سنتے ہیں، اس میں اتنی روحانیت کیوں لگتی ہے پھر؟ اچھا، یہ بہت آپ نے جو ہے نا وہ صحیح سوال کیا ہے. اچھا، میں آپ کو ایک اذان سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ بتائیے گا اس میں آپ کو روحانیت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ جی اوکے. یار اگر کسی کا ہیڈ فون ویڈ فون لگا ہے تو تھوڑا آواز کم وم کر لینا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کے کان نہیں پھٹ جائے. اوکے. اللہ اکبر، اللہ کیا بول رہے ہیں سمجھ گئی. نہیں، ارے آپ روحانیت تھوڑے دیر بھی برداشت نہیں کر پائی، 10 سیکنڈ بھی نہیں برداشت کر پائی؟ نہیں وہ تو سمجھ گئی میں آپ کیا کہہ رہے ہیں، پر آپ بھی یہ مطلب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ بھی مسلمان رہ چکے، میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، جانا ہے کہ آپ پہلے دعوت کا کام کرتے تھے اور سارا کچھ ہے. تو آپ نے بھی کافی ساری 5 وقت کی نمازیں تو پڑھی ہوگی. تو جب نماز پڑھتے تھے آپ کو سکون محسوس نہیں ہوتا تھا؟ نہیں. اچھا دیکھیے، نماز ہم جو پڑھتے تھے وہ ہم اس کو، کیونکہ وہ فرض تھا ہمارے اوپر، اس وجہ سے ہم کو پڑھنا پڑتا تھا. میں آپ کو پر لٹرلی میں کہتا اگر ہوں میری کہ زندگی ابھی اگر امیجن کروں، اگر میں آج ایکس مسلم بنتی ہوں تو میں یہ چیز امیجن نہیں پہلے کر سکتی کہ بغیر اصل میں نمازوں کے. مدیحہ جی سنو یہ نا، میں 2-3 سوال آپ نے کیا ہے نا، پھر وہ مس ہو جائے گا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ باقی رہے، لیکن آپ کے ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے سے پہلے میں ایک عظیم جو کچھ کرنا تھا کر لو، ابو آ رہے ہیں. ہیلو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک عظیم و شان شخصیت کا سواگت کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا. میرے پیارے دوستو، یعنی میرے اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، مومنوں کی الجھن، علم کا ساگر، علم کا خزانہ، روحانیت کے مالک، جن کے آنے سے نور ہی نور ہو جاتا ہے، ایسی شخصیت 2025 کی پہلی سٹریم میں، حالانکہ 2025 کی پہلی سٹریم ہو چکی ہے، وہ الگ بات ہے، وہ رات میں ہوئی تھی، لیکن جو آفیشیل نارمل 2025 کی جو سٹریم ہے اس میں آج پہلی انٹری کے طور پہ فرشی سلام کے ساتھ ہم سب استقبال کرتے ہیں ہمارے پیارے ایڈم سیکر صاحب کا. بہت بہت ویلکم ہے ایڈم صاحب، اینڈ ہیپی نیو ایئر ونس اگین. سر تھینک یو سو ویری مچ، دھنیہ واد سر. آپ کہ آپ بڑپن ہے، آپ اتنا پیار کرتے ہیں. ویسے سیریسلی اسپیکنگ تو بہن کے ساتھ آپ گپ شپے لگا رہے تھے، اذان انہیں بڑی پسند تھی، تو میں نے کہا ایک اذان میں چلا دوں ساحل صاحب. چلا دو. نہیں ساحل صاحب، یہ چلا میں ایک دو. اذان چلاتا ہوں. اوم ہوں اکبر، اوم ہوں اکبر، اوم ہوں اکبر، اوم ہوں اکبر، اشہد ان لا الہ الا کوئی اذان الام، ہی نہیں ہے، کوئی اذان تھوڑی ہے. اشہد ان لا الہ الا الام، اشہد ان من رسول الام، اشہد ان من رسول الام، صلی اللہ علیہ وسلم.
حي على Shri Krishna. حي على Shri Krishna. حي على Shri Ram. رضی اللہ عنہ. حي على Shri Ram. رضی اللہ عنہ. Om Hu Akbar, Om Hu Akbar. La ilaha illa al-Om. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اذان تو آ گئی, تو اس اذان میں سکون نہیں, کتنا سکون ملا ساحل صاحب آپ کو؟ ملا سکون سر, ذہنی سکون, دماغی سکون؟ یہ ساحل بھائی کی آواز ارے کو پہچان ملی مدیہ جی نے. ساحل بھائی کی آواز تھی, اور یہ سب رام کرشن منو اور پتہ نہیں آپ کیا کیا بول رہے تھے اس میں. اچھا, بتانے کا مقصد یہ ہے مدیہ جی کہ آپ نے جو بچپن سے وہ بٹھا لیا ہے کہ جب وہ نام اللہ کا ہوگا تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سکون ہے, جب وہی چیز پہ نام اگر شری کرشنا کا آ گیا, اوم کا آ گیا, اب کیونکہ معلوم ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھ گئی آپ کی بات, میں سمجھ گئی, پر مجھے یہ کہنا ہے جیسے کہ اگر حرم شریف میں بھی جب ہم جاتے ہیں, سب طواف وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے نماز کا وقت ہو جاتا ہے, اللہ اکبر ہو جاتی ہے, تو کتنا ڈسپلن سے سارے لوگ صف بنا لیتے ہیں, اور مطلب اتنا ڈسپلن تو پاسبل ہی نہیں ہے کہیں اور دیکھنے نہیں کے. پاسبل بالکل ہے, اور بہت زیادہ پاسبل ہے. آپ نے دیکھا نہیں آرمی کو, جب وہ آرمی ملٹری جاتی ہے ملٹری, تو رومن ملٹری میں اس سے زیادہ اچھا ڈسپلن تھا. سو اف ڈسپلن کے صف کیسے باندھنی ہے وہ دیکھنی ہے, تو رومن ملٹری سے زیادہ ڈسپلن کسی میں نہیں ہے. یہ جو دین اسلام میں نماز ہے, یہ آپ کو لڑائی میں صف بندی کا ڈسپلن ہی سکھاتی ہے, بیکاز اسلام از اے واریر ریلیجن, اٹس اے واریر ریلیجن. اور آپ کے جو اسکالرز ہیں وہ بھی منہ سے بولتے ہیں کہ واریر ریلیجن ہے, اینڈ ہینس صف بندی آپ کو اس زمانے کی لڑائی میں, چونکہ آپ اس زمانے کی لڑائی میں اپنی رو کو توڑ نہیں سکتے تھے, ورنہ لوگ جو ہے نا اندر آ جائیں گے, آپ کے اندر گھس جائیں گے, آپ کے رینکس کے اندر گھس جائیں گے. سو دا روز ہیز ٹو بی رو and then behind another row and another row, and you cannot allow the people to come in to the rows. That is why it is very disciplined, اور وہ ڈسپلن آپ کو دن میں 5 دفعہ سکھایا جا رہا ہے. ان ریالٹی اس ڈسپلن کا خدا سے کیا تعلق ہے؟ لیٹس سے there is a God, okay, اور اس گارڈ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ لائن پر لائن میں کھڑے ہو کے اس کی عبادت کر رہے ہیں, یا کرسی پہ بیٹھ کے اس کی بات کر رہے ہیں, یا زمین پہ بیٹھ کے اس کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے اس طریقے سے. ہاں, اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے, مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ڈسپلن اور یہ سکون اور یہ سب اپنے دماغ کی باتیں نہیں, ہیں. سکون کی بات کریں گے نا, سکون از اے ڈفرنٹ تھنگ, کیونکہ سکون میئریبل نہیں ہوتا. یہ ہم نے پہلے بتایا ہوا ہے, ساحل بھائی نے بڑا ڈیٹیل میں اس پہ بات کی ہوئی ہے, لیکن ابھی میں کر دیتا ہوں, پھر آپ کیونکہ ساحل بھائی کریں گے تو خود بتائیں گے. لیکن سمپل سی بات ہے, ایک نہیں کرسچن آپ کو بتاؤ سکون ان ملے کو گا, ایڈم صاحب. ہاں, ایک کرسچن کو سکون ملے گا چرچ میں جا کے, ٹھیک ہے. ایک ہندو کو سکون ملے گا اپنے بھگوان کے پاس جا کے. ایک بدھسٹ کو سکون ملے گا بدھسٹ کے مندر میں جا کے. ایک یہودی کو سکون ملے گا اپنے ٹیمپل میں جا کے. تو سکون, صحیح بات ہے آپ کی اور کہ سکون تو ایسا. ایک بھڑوے کو سکون ملے گا جب وہ اب ایسی بھڑوا باتیں گری تھوڑا کرے گا. پلیز اوائڈ کریے, کیونکہ نہیں مجھے اوائڈ آپ نہیں, لوگ اس چیز کو سنیے سننے میری کی بات, میری بات, ایک مدیہ منٹ جی, میری بات سنیے, میری مدیہ بات جی سنیے. آپ نے سوال کیا تھا, جواب تو سن اچھا, لینا پلیز. ہاں, پر ایک منٹ میری اچھا بات مدیحہ سنیے. جی, وہ ہاں ایک ایگزامپل کے طور پہ ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کو اچھا نہیں لگا ہاں, تو دیکھو ٹھیک ہے, میں لیکن نہیں, ہم میں نے آپ کو نا پچھلے 1 مہینے سے سن رہی ہوں, اوکے, آپ دونوں کو سن مدیہ رہی سنیں گے ہوں. نہیں اب اس وقت, کیونکہ میری ایگزامپل بری لگ گئی ہے. بہن نہیں ایگزامپل سن میری لیں اگر بات جب بری سنیے. ہے. ہاں, نہیں, میں میں 1 سنتا ہوں مہینے نا, سے میری آپ لوگوں کو سن رہی ہوں. مجھے ارے ساحل بھائی بہن کا بات ڈسپلن تو پوری ایکسپلین ہونے کرنے کا دیں. طریقہ مجھے اچھا بہت اچھا لگتا ہے. وہ بہت اچھی طرح سے اور پیشنٹلی مدیحہ جی, سنتے ہیں لوگوں کو اور مدیحہ سمجھاتے جی, ہیں. اور مجھے اچھا ایڈم صاحب کی جو نالج. بیک اسٹیج کرتے ہیں ساحل مدیحہ صاحب. جی تھوڑا رک جاؤ. دیکھو اگر ساحل کے پاس طریقہ ہے تو ایڈم صاحب کے پاس نالج بھی ہے,
اور ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ یعنی ایک مثال میں ایڈم صاحب کہتے ہیں کہ یار ساحل صاحب کے پاس جو ہے نا مثال بڑی زبردست ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. دیکھیے کچھ جگہ پہ انجیکشن سے کام چلتا ہے, کچھ جگہ پہ صرف دوا سے کام چلتا ہے, کچھ جگہ پہ انجیکشن لگانا پڑتا ہے, اور کچھ جگہ پہ چیر پھاڑ کرنی پڑتی ہے. اب چیر پھاڑ کرنے کی جگہ پہ اگر ساحل کو بٹھا دیا جائے اور وہ بولے نہیں نہیں میں تو چیر پھاڑ نہیں کر سکتا ہوں, تو بھائی وہ تو پیشنٹ کو اس کے لیے خطرہ ہے, وہ اس کی موت کا باعث بن جائے گا. تو میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہیں آئے, لیکن آپ کا جو سوال ہے اس میں یہ ایگزامپل سمجھنے میں آپ کو آسانی کرے گا کہ یار دیکھو سکون جو ہے وہ ہر ایک کا الگ الگ پیمانہ ہو سکتا ہے, ہر ایک کے لیے Exactly. سکون الگ الگ ہے. یہ آپ کو اور ابھی میں سمجھانا چاہ رہے تھے. اگر آپ کو غلط لگا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, وی آر سوری آن دس, ہاں لیکن ایگزامپل غلط نہیں ہے. ہاں اب ٹھیک ہے ابھی آگے پلیز چلنا ہے, میں نے ابھی آگے چلنا ہے. جو ایک آگے سیریل چلتے ہیں کلر ہوتا مدیہ ہے, جی. دیکھیں ہاں ابھی میں آگے چل رہا ہوں کیونکہ آپ نے میری بات نہیں ختم ہونی تھی. ونس اگین بھروا گیری کرنے والے اس دنیا میں ہیں, اور ہمارے پاس دنیا کے ہر معاشرے میں ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. سو اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ, اٹس اے ڈکشنری ورڈ. میں نے آپ کو گالی نہیں دی یا کسی کو گالی نہیں دی. آگے چلتے ہیں. ایک سیریل کلر کو, اور ہمارے پاس دنیا میں اتنے سیریل کلر ہیں اور وہ پکڑے بھی جاتے ہیں, اور بعض لوگ پکڑے جاتے ہیں بعض لوگ نہیں پکڑے جاتے. اس کو سکون کب ملتا ہے؟ جب وہ مارتا ہے, جب وہ قتل کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک اغوا کر کے بیسمنٹوں میں رکھنے والے لوگوں کو, لڑکیوں کو اغوا کر کے بیسمنٹ میں رکھتے ہیں, وہ اس کو سکون کب ملتا ہے؟ جب وہ نئی لڑکی کو اغوا کر لیتا ہے اور اسے بیسمنٹ میں رکھ کے اس کے ساتھ ساری حرکت نہیں کرتا جب تک وہ مر نہیں جاتی, اور پھر وہ جا کے دوسری لڑکی جب تک اسے نہیں ملتی بیسمنٹ میں رکھنے کے لیے, تب تک اس کو سکون نہیں ملتا. ٹھیک ہے, اب میں نے ان کو لفظ نہیں دیا ورنہ میں یہاں پہ گندے والے لفظ ان لوگوں کو بارے میں بولتا. دا ہول آئیڈیا از کہ سکون کا پیمانہ ہر شخص, ہر قوم اور ہر ریلیجس اور ان ریلیجس آئیڈیالوجی کے لیے فرق ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ میں تحمل نہیں ہے وہ ایگزامپل کو پوری سننے میں. اگر آپ سن لیتی تو میں یہیں پہ آ رہا تھا, جب بات پوری ہو جائے گی تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ بھائی جان دیکھیں اٹ از ناٹ کہ آپ کو سکون کس میں مل رہا ہے, اٹ از آل اباؤٹ کہ جس میں سکون مل رہا ہے کیا وہ چیز صحیح ہے کہ نہیں ہے. اور اسی صحیح. لیے میں نے پہلے ریلیجس آئیڈیالوجی کی بات کی, لیکن پھر اس کے بعد میں ایک ایکسٹریم ایگزامپل اس لیے دی ہے ساحل صاحب کہ پتہ لگے کہ بھائی پھر بالکل. اس کا مطلب ہے آپ کو یا مجھے تو سیریل کلنگ میں سکون ملتا ہے تو میں کہوں اچھا جی ٹھیک ہے سکون ملتا ہے تو آپ کرتے رہو. تو وہ صحیح ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا ہے, صحیح بات ہے. وہ صحیح نہیں ہو سکتا. اب میں وہ بی والی ایگزامپل نہیں دیتا ان کو کیونکہ ان کو پسند نہیں آ رہا. اب بات کریں ساحل صاحب ہاں پلیز. اچھا مدیہ جی, آپ کو ابھی نارمل ایگزامپل دیا جائے گا, لیکن دیکھو اتنی بات آپ کو سمجھ میں آئی, پھر ہم ٹھیک آگے ہے, میں بڑھیں وہی بول آپ رہی کے ہوں, آپ سوال میری پہ. بات ہی نہیں سن رہے. میں بول رہی ہوں کہ ٹھیک ہے یہ سکون اور یہ نماز کا ڈسپلن اور یہ بارے میں آپ نے جو بھی ایکسپلینیشن دی ہے ایکسپٹیڈ, کنونسڈ. ابھی میں میرا سیکنڈ کوشچن پوچھ سکتی ہوں؟ جی پلیز 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 گو اہیڈ, آپ کو سارے جو میں نے کوشچن پہلے پوچھے. پوچھا تھا, ہاں آپ کو میں ہاں نے پہلے پوچھا تھا کہ کیا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دوسروں کی کتابوں میں ایڈم ہے؟ صاحب آپ نہیں کو ہے, دے دیں گے اس پہ. ہاں نہیں ہے, نہیں ہاں ہے. تو کہاں پھر پہ ہے؟ نہیں میں آرگیو نہیں کر رہی ہوں کہ ہے اور آپ مجھ سے اس ارے کے بارے میں آرگیو کرو. میں آپ کو پوچھ رہی ہوں کہ سوال ہے ہے ان کہ کا. نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو ہے کہ نہیں ہے, میں آپ کو پوچھ رہی ہوں ہے کہ نہیں ہے. میں نے اس کے اوپر ملٹیپل سٹریمز کی ہوئی ہیں. ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں, مزہ تبھی آئے گا نا جب آپ کو ویڈیو دکھائیں گے, ورنہ مزہ کیسے آئے گا آپ کو. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ کے ذاکر نلائق نے سب سے زیادہ اس کے اندر ماسٹر کرنے کی کوشش کی تھی, تو اسی لیے میں نے ذاکر نلائق صاحب کو ہی روسٹ کیا ہوا. نہیں, ٹھیک ہے, ذاکر نالائق کو میں مانتی بھی نہیں ہوں, مجھے وہ آدمی آپ پسند بھی نہیں مانے یا نہ مانے اس سے فرق کیا مجھے پڑتا ہے. میں کہہ نہیں. رہا ہوں آپ کہ انہوں نے بولا سب سے نا زیادہ آپ کے اسکوپ ذاکر انڈیا میں وہ پاکستان جو میں. مدیہ جی اس نے جو حوالے دیے ہوئے ہیں نا, اس کا توڑ آپ کو ابھی ملے گا, تھوڑا سا ہاں صبر کرے, آپ کو جواب مل جائے گا. میں آپ کے لیے ذاکر نلائق کی ہی ویڈیو لے کے آتا ہوں کیونکہ ان کو ملا تھا نا سب سے پہلے انڈیا پاکستان میں, ورنہ تو انڈیا پاکستان میں اور کسی کو نہیں ملا تھا. آ رہی ہے یہ لے, میں لے کے آتا ہوں آپ کو. دیکھیں اگر اس طریقے سے ڈھونڈنا نا تو اس طریقے سے میں قرآن میں کچھ بھی ڈھونڈ لوں گا. یہ لیں پکڑے, انجوائے کریں, 3 منٹ کی ویڈیو ہے. جناب حضرت ذاکر نائک صاحب کے بارے میں جنہوں نے بائبل میں فائنلی محمد ڈھونڈ لیا ہے. تالیاں. اور جناب ذاکر بھائی کہہ رہے ہیں یہ چلے سنیے.
Prophet Muhammad, peace be upon him, is also mentioned my name in the Old Testament. It's mentioned in the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. In Hebrew, I will say, it says, Hikkum mamitakim bikullu Muhammadim Zaidudi Zairai Baina Jerusalem. He is most sweet. He is altogether lovely. He is my beloved. He is my friend, O daughters of Jerusalem. Here, the name of Prophet Muhammad, peace be upon him, is there. It says Muhammadim. Awesome. कितनी कुछ जबरदस्त किस्म की बात की है जनाबे जाकिर साहब ने कि सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन के अंदर मोहम्मदिन लिखा हुआ है, लिहाजा ये मोहम्मद का नाम है। वैसे तो ये लोग कॉन्टेक्स्ट पिछली आयत, अगली आयत, फलाना, तफसीर, टमकाना, इतना कुछ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बाइबल को देखते हुए कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते। क्यों देखें भाई, अपनी बात स्टेज पे जो बोलनी है, लिहाजा मैं इनकी ये वाली बात भी मानता हूँ। जाओ, जाकिर तुम्हें दिया ये, नहीं देखेंगे कॉन्टेक्स्ट, नहीं देखेंगे कि ये सुलेमान के बारे में बात हो रही है, उसकी बीवी उसके बारे में बात कर रही है, नहीं देखेंगे हम। लेकिन आज हम ये जरूर साबित करेंगे कि अंब का पता नहीं है तुम लोगों को, स्टेज पे आके बकबक करना शुरू कर देते हो। चलो आओ देखें जरा, आप उनकी पहले लफ्ज पे गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा है नाम से, बाय नेम मोहम्मद इज मेंशन्ड इन द बाइबल इन द ओल्ड टेस्टामेंट, नाम से। जबकि हम अगर कुरान को देखें तो कुरान तो कहता है कि मोहम्मद नहीं, वहां पे उसका नाम अहमद लिखा होगा बाय नेम। क्योंकि कुरान की आयत ये कह रही है मिन बादी उस्मुहु अहमद, उसका नाम तो अहमद होना चाहिए, वहां पे मोहम्मद नहीं। कुरान के अंदर 4 और मकामात में मोहम्मद लिखा हुआ है, लेकिन जहां पे बात हो रही थी नाम की, वहां पे तो अहमद लिखा हुआ है, मोहम्मद तो लिखा ही नहीं हुआ। लेकिन चलो हम इसको भी छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। जाकिर भाई, आपने ढूंढ लिया मोहम्मद, रादर आपने मोहम्मद ढूंढ लिया है, चलो कोई बात नहीं। जाकिर भाई, अगर मैं आपकी ये बात मान ही लूं कि अगर लफ्ज का तलफ्फुज तकरीबन सेम होना चाहिए और वो वही लफ्ज बनना चाहता है, तो ठीक है मेरे भाई, ये वाली बात आपकी मैं मान लेता हूं। इस बात को मानते हुए अब हम देखते हैं कि हिब्रू में और कैसा लफ्ज है जो कि बिल्कुल ऐसा ही है। हिब्रू का लफ्ज अखबर। हिब्रू में अकबर जो है वो चूहे को कहते हैं। हिब्रू में अकबर चूहे को कहते हैं। ये जरा सुनिएगा, अखबर, अखबार, दोबारा सुनिएगा, अखबार, ये है माई हिब्रू डिक्शनरी। अखबर, अखबार, अखबर का मतलब क्या है? चूहा, माउस, चूहा। व्हाइट वाला हो या ब्राउन वाला हो, चिट्टा हो या काला हो या ब्राउन हो। तो मेरे भाई जाकिर, आपकी कहानी के मुताबिक अल्लाह एक चूहा है। तो मेरे भाई, अगर मोहम्मद सॉन्ग ऑफ सलमन में लिखा है हिब्रू के मोहम्मद के मुताबिक, तो अल्लाह अकबर चूहा है। जी बहन, मकसद सिर्फ ये था इस बात को दिखाने का कि 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर सिमिलर लफ्ज साउंडिंग लफ्ज हो सकते हैं, बट सिमिलर साउंडिंग लफ्ज से वो चीज वही नहीं बन जाती। ठीक है, दैट इज व्हाई आई क्रिएटेड दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने ये नहीं दिखाया, ये नहीं बताया कि यार कॉन्टेक्चुअली वो सॉलोमन को खूबसूरत कह रही है उसकी बीवी, और सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन इज ए लव स्टोरी कहानी, जो कि उसकी बीवी और वो आपस में बातें जो कर रहे हैं वो उसकी कहानी है, और उसके ऊपर इजराइल के ऊपर बताया हुआ है एज ए कॉम नेशन। डिफरेंट उसकी इंटरप्रिटेशंस हैं। और यही वो जाकिर नाइक है जो कहता था सॉन्ग ऑफ सॉलोमन एक पोर्नोग्राफिक बुक है। ये इसी के मुंह के अल्फाज है, मैं दिखा देता हूँ आपको। और फिर उसी पोर्नोग्राफिक बुक में इसने मोहम्मद ढूंढा और मोहम्मद लगा दिया। इतने ज्यादा हिपोक्रेट और मुनाफिक किस्म के लोग हैं। तो अगर सेम साउंडिंग लफ्ज मोहम्मद बनता है ना, तो फिर अकबर जो है वो चूहा है। मेक सेंस और डजंट मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, और एक और चीज है। हेलो जी, कुरान में ऐसे लिखा हुआ है कि जूस जो है वो उज़ैर को अपना बेटा कहते हैं, और जूस को क्रिश्चियन, ज़हर का पता ही नहीं आज तक। हाँ, तो वही मैं पूछ रही हूँ, क्या ये इसकी क्या सच्चाई है? कि अल्लाह को क्रिश्चियंस अंब का का तो पता नहीं था। पता है, क्रिश्चियंस का तो पता है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को गॉड, सन ऑफ गॉड कहते हैं, बट नहीं, कुरान के लेवल पे नहीं कहते। कुरान में 4 बार जगह पे आया हुआ है कि
اللہ کا بیٹا نہیں ہے, تم نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا ہے؟ اللہ کا بیٹا کہنے سے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے, زلزلے آ جائیں گے, آسمان پھٹ جائے گا, فلانا ہو جائے گا, ٹمکانا ہو جائے گا. پھر پر اگلی وہی آیت آتی قرآن ہے, میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے نا, مجھے بھی آیت کا اتنا مدیہ جی پتا سن نہیں. لیں, مدیہ جی سن لیں, بقرہ میں ہے. مدیہ جی سن لیں, آپ کی ساری آیتیں دینے لگا ہوں. ایک تو آپ لوگ سنتے نہیں, جب سوال کرتے جواب کے لیے سنا کریں پلیز, بیکاز سوال چھوٹا ہوتا ہے, جواب بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آسمان پھٹ جائے گا, فلانا فلانا فلانا. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب اس کے پاس صاحبہ ہی نہیں, when he does not have a girlfriend. How can Allah have a son when he doesn't have a girlfriend? ٹھیک ہے, پھر اللہ اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی لہوا چاہیے ہوتا, کوئی فو پلے چاہیے ہوتا, کوئی سیکس پلے چاہیے ہوتا, تو ہم اپنے میں سے لے لیتے. We could have taken it from within us. سو اللہ کے مطابق بیٹا پیدا ہونے کے لیے سیکس بہت ضروری ہے. کرسچینٹی کے اندر کہیں پہ سیکشل انٹرکورس سے بیٹا پیدا نہیں ہوا, وہ اسپرچل سن ہے. It has nothing to do with a sexual son. اللہ کو اس بیسک آئیڈیالوجی کا بھی نہیں پتا تھا, نمبر 1. نمبر 2, اللہ کی جو ٹرینٹی ہے وہ ہے اللہ, مسیح اور مدر میری. دنیا میں کوئی بھی کرسچن ایسا نہیں ہے جو اس ٹرینٹی کو مانتا ہو, جو مدر میری کو یا مریم کو ٹرینٹی کا پارٹ سمجھتا ہو. دیر از ناٹ اے سنگل کرسچن سیکٹ جو کہ مدر میری کو ٹرینٹی کا پارٹ مانتا ہو. تو لہذا اللہ کو اس چیز کا بھی پتا نہیں تھا کہ ٹرینٹی کیا ہے. جب اللہ قرآن میں آیتیں دیتا ہے کہ say not 3, نہ کہو 3, اللہ ایک ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے او عیسیٰ سن آف میری, کیا تو نے کہا تھا ورشپ می اینڈ مائی مدر بسائڈ اللہ؟ تو عیسیٰ کہے گا نہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا. تو بالکل صحیح کہے گا, اس نے ایسا نہیں کہا تھا. مدر میری کی اس نے کبھی پوجا نہیں کرائی تھی. سو دا ہول آئیڈیا از کہ اللہ کو بیسکس آف کرسچینٹی کا نہیں پتا تھا اور بیسکس آف جوڈائزم کا نہیں پتا تھا. جی, ڈیڈ آئی آنسر یور کوسچن؟ مطلب جوز عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہیں. جوز کو عزیر کا ہی نہیں پتا, اللہ کا بیٹا ماننا تو بڑی دور کی بات ہے. عزیر ہے کون؟ ایسے کوئی ایک شخص ان کے اس میں گزرا ہے نا, عزرا کے ایسے کچھ جس کا سملر نیم نہیں, عزرا از سم تھنگ ایلس اینڈ عزیر از سم تھنگ ایلس. عزرا کا عربک ٹرانسلینیشن عزیر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے ہی ہوتے ہیں نا, جیسے کہ داؤد کو ڈیوڈ کو داؤد بولتے ہیں. آپ دیکھیں ڈیوڈ کو داؤد بنایا, آپ نے بنایا نا, ان کے پاس تو کہیں پہ نہیں ہے داؤد. وہ تو کہتے ہیں داؤد کون؟ نمبر 1. نمبر 2 کا عزیر نہیں ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. نمبر 2 داؤد کا بھی جیزس یا یشوع کا عیسیٰ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب عیسیٰ کون ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں. مجھے کہتا ہے کہ یار تم عیسائیوں کو جانتے ہو, میں کہتا ہوں میں تو جانتا ہی نہیں. عیسائی کون ہے؟ مسلمان عیسائی ہیں, کیونکہ مسلمانوں کی کتاب میں عیسیٰ, باقی تو دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں عیسیٰ کون ہے. کہ یہ جو ساری باتیں ہیں نا, یہ ساری جو ایون جو پروفٹس کے بھی نام ہے قرآن میں, ایسے لگتا ہے کہ یہ سنی سنائی کسی نے مطلب ایسا کچھ اوور ہیئر کر لیتے ہیں ہم کسی کی بات, اور وہ پوری نہیں سمجھ میں آتی ہے تو کچھ بول دیتے ہیں. لوگوں نے محمد کو کہا کہ تو صرف ایک کان ہے. قرآن چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 28, یو آر جسٹ این ایئر, تو ایک کان ہے. تو اللہ نے کہا ہاں یہ ایک اچھا کان ہے. تو اب آپ کچھ نہیں, اس بات پہ بھاگے نہیں, اس بات پہ اس کو ذرا غور سے سنیں اور غور سے سمجھیں. محمد کو کہا جا رہا ہے کہ تو ایک صرف کان ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ وٹ دیٹ مینس؟ کدھر ہے یہ لکھا ہوا؟ قرآن چیپٹر نمبر 9 میں دکھاتا ہوں. محمد کو لوگ کہہ رہے تھے کہ تو صرف ایک کان ہے. لوگ کہہ رہے تھے تو صرف ایک کان ہے. یہ ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے عربی کی. And among them are those who abuse the prophet and say he is an ear. تو صرف ایک کان ہے. یہ تو صرف ایک کان ہے جو عربی کی کہانی ہے, ایئر ہے. اس عربی کی کہاوت ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت ہے یہ. جی, سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 ہے. اچھا, یو آر جسٹ این ایئر. یہ دیکھیں اردو میں پڑھ لیں. اردو کہاں سے؟ پاکستان سے, انڈیا سے؟ انڈیا سے. ہندی پڑھ لیں. سہیل صاحب ہندی میں پہلی لائن پڑھیے گا اس کی. تتھا ان منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو نیرا کان ہے. کان ہے. اچھا, نا دا کان مینس, یہ کہاوت ہے جو وہاں پہ بولی جاتی ہے. انڈیا پاکستان میں یہ کہاوت آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ انڈیا پاکستان میں یہ والی اسٹریٹ لینگویج یا یہ والی کیا کہتے ہیں صاحب اس چیز کو یار, جو ڈکشنری سینٹنس نہیں ہوتا بلکہ اسٹریٹ سینٹنس ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہاوت ہی بول لیجئے, کہاوت تو بنی لمبی بنائی ہوتی ہے. کہاوت.
नहीं, जो हम स्टेटमेंट्स मतलब बोलते खुद हैं से ना, बना लिया, खुद हाँ, से तो बना उल्लू का लेते हैं पट्ठा है, अब ना। उल्लू का पट्ठा एक स्टेटमेंट नहीं है ना, यानी इट्स अ देसी कुछ, क्या कहते हैं, भूल गया मुझे, एनी हाउ, स्लैंग बोल रहे हो? स्लैंग काइंड ऑफ स्लैंग। तो ये स्लैंग का मतलब ये होता है एक ऐसा शख्स जो कुछ सुने उसको आगे से बोलना शुरू कर दे, जो सुने उसको अपनी तरफ से बयान करना शुरू कर दे, इसे कहते हैं कान होना। ये अरबी की एक लुगत है जो कि बोली जाती है, स्लैंग है। अब आप इस स्लैंग में देखिए, अल्लाह ये नहीं कह रहा कि तू कान नहीं है। देखिए अब आगे से अल्लाह डिफेंड कैसे कर रहा है, से कह दे, एन ईयर फॉर गुडनेस फॉर यू that believes in Allah and believes the believer and mercy to those who believe among you. इवन अल्लाह नहीं कह सका कि यार तू एक कान नहीं है। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है, नहीं कह दे कि तू एक अच्छा कान है जो अच्छी चीजें देता है। इमेजिन दिस। तो कुरान सारा क्या है, लोगों की सुनी सुनाई बातों को मोहम्मद ने कह दिया अपनी तरफ से एसोसिएट करके, और कुरान इसकी गवाही दे रहा है कि यार लोग कह रहे थे, मुनाफिक कह रहे थे ना, पीपल अब्यूज कर रहे थे, कुफार कह रहे थे या मुनाफिक कह रहे थे, यार तू तो सिर्फ कान ही है, पता नहीं यहां से सुनता बोल देता है, यहां से सुनता बोल देता है, यहां से सुनता बोल देता है, यहां से सुनता बोल देता है। अब्यूज कर रहे थे, ईजा दे रहे थे उसको। इमेजिन करो यार, बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छा बनी बनाई तो कहानी ठीक है। है, ये उज़ैर को हम जाने देते हैं जो कुरान में जिसका जिक्र है, पर जो उज़रा है, उज़रा का जिक्र जो आता है, एजरा है तो एजरा तो whatever, फिर इसका हाँ, फिर, लेकिन यहाँ पे जो एजरा को भी अगर आप मान लो तो भाई ओल्ड टेस्टमेंट में और न्यू टेस्टमेंट में एनीबडी जो कि रब के अहकामात के ऊपर चलता है उसको बेटा और बेटी कहा गया है। इसीलिए क्रिश्चियनिटी को दीन नहीं कहा जाता बल्कि रिलेशनशिप कहा जाता है, कि जब आप रब के कहने के ऊपर चलेंगे तो आप उसके रिलेशनशिप में आ जाते हैं और अपने आप जो है वो रब के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। यू विल बी कॉल्ड द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। ठीक है, अब सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड एंड मोनोगिनियस son is two different theologies in the Greek New Testament. Who is monogenes and who is normal son and daughter? तो फिर अजराई क्यों, फिर तो मूसा भी, फिर मूसा भी ले लो। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा तो नहीं बोला गया है ना। नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह बोला गया ओल्ड टेस्टमेंट में। अच्छा, ओल्ड टेस्टमेंट में बोला होगा, हाँ, कुरान की तो बात ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा ओल्ड टेस्टमेंट में था, न्यू टेस्टमेंट में तो था नहीं मूसा। एजरा जब जूस की बात करेंगी तो जूस न्यू टेस्टमेंट में कहां से आएंगे, जूस तो ओल्ड टेस्टमेंट में ही आएंगे ना। हाँ जी, एजरा ओल्ड टेस्टमेंट में ही आएगा ना। हाँ एजरा तो ओल्ड फिर टेस्टमेंट। मूसा को ओल्ड टेस्टमेंट में, जहां पे एजरा की बात कर रही है, वहां पे मूसा को ओल्ड टेस्टमेंट में तो गॉड कहा गया। वो मुझे नहीं पता ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओल्ड टेस्टमेंट के बारे में मुझे नहीं पता है। तो भाई और बहन, आपको किसी बारे में भी नहीं पता, आपको कुरान के बारे में भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको वही दिखा देता हूँ ना नहीं कि कुरान फिर के बारे में आप मुझे पता फिर है। आप अच्छा, मैं आपको फिर आप एक ये बात बता कहें, दूं, मैंने आलिमत का 2 साल का कोर्स किया है। उसके बहन बाद आपको मैंने नहीं छोड़ पता ना, कोई बात नहीं, मैं आलिमत के कोर्स करने से बंदे को समझ नहीं लग जाती। रुक जाए जरा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आप एजरा की बात करिए, आपको तो नहीं पता है, मुझे पता है इस बात का, कोई मसला नहीं। And the angel of Yahweh appeared to him in a blazing form in the midst of the bush fire. Look and behold, she was a bush fire. And Moses sight see, okay नहीं, नहीं है, यहाँ पे नहीं है। एक सेकेंड, एक 7 में है, 7 में है, 7 में। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि अरे बहन, वो इंटरेस्ट की बात नहीं है ना, सब्र करें। एजरा को बता रहा हूँ यार, एक तो आप लोगों को यार इसमें एक सवाल करते हैं तो सब्र नहीं करते ना। एक मिनट, आप साहिल भाई को प्लीज बुला लीजिए आगे। सवाल का जवाब मदिया मदिया जी, आपने एक सवाल किया है। आपके पास टाइम कम है क्या? जी ओके, तो यार आप जो सवाल कर रहे उसको कंप्लीट किए बिना अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं आगे बढ़ो तो कैसा चलेगा? या तो देखिए, मैं समझ गई ना। आपने देखिए, पहले मुझे आपने बताया कि उनका जिक्र है कि नहीं है,
آپ نے بتایا کہ یہ سب کچھ گول گول باتیں کرتے ہیں, ایسا کچھ اسپیسیفک کدھر کچھ ہے نہیں ہے, اور لینگویج مطلب سملر ساؤنڈنگ ورڈ ہونے سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. یہ سمجھ گئی میں, سکون کی بات آپ نے کی وہ بھی میں سمجھ گئی کہ آپ کا کہنے کا کیا مطلب ہے. میرے بہت سارے ڈاؤٹس ہیں اور میرے پاس ابھی وقت بھی کم ہے, یہ پر میں چاہتی ہوں لے کہ لیں جتنا آپ. زیادہ ہو سکے میں اتنا کور کر پاؤں. جی جی اس کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہاں پہ موزس کو کیا کہا گیا ہے, سن آف یار گاڈ آپ کو کہا گیا ہے انٹرسٹ کہ ہو نہ ہو, یہ ایک بار عزرا کو ڈیفائن کر رہا ہوں میں. ایک بار آپ ہے نا اس سے حوالہ بہتر دیکھ ہوگا نا کہ آپ مدیحہ میری جی. قرآن سے ریلیٹڈ, اسلام سے ریلیٹڈ باتوں کا کوئری کا جواب دے. مدیحہ جی آپ کا بنیادی سوال ہی بائبل کے اوپر سے تھا نا, ایک بار آپ دیکھ لیجئے, آپ کو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا. کوئی مشکل نہیں یار, آپ چاہیے تو نیکسٹ ٹائم آنا, باقی کے سوال لے لینا, کوئی مشکل نہیں. ہم لوگ جو ہے ٹیوزڈے فرائیڈے سیٹرڈے, کل ایڈم صاحب کے چینل پہ اسٹریم ہوگی, آپ وہاں پہ آ جائیے. میں نے کیا کہا تھا آپ آتے ہی, کہ آپ جتنے سوال ہے کر لیجئے, تاکہ ہم چاہتے ہیں اس گندگی سے, اس دماغی اپنگتا سے آپ نکلے. آپ کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے, اس کا جواب لے لیجئے, کل آ جائیے, کوئی مشکل نہیں, لیکن آدھا ادھورا جواب مت لیجئے. اور دیکھیں کیا ہوتا ہے مدیحہ جی, آپ کے ذریعے سے آپ جو سوال اٹھا رہی ہے, بہت ممکن ہے کہ آپ والے سوال باقی مسلمانوں کے اندر بھی ہو, کئی سارے لوگوں کے اندر, تو ایٹ لیسٹ آپ کے ذریعے سے باقی لوگوں کو بھی جواب مل جائے گا, وہ بھی ریفرنسز کے ساتھ. تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں تھوڑا حوالہ دیکھ لیجئے, اور اگر وقت کم ہے تو آپ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ سوال لے کے آ جائیے گا. اوکے جی ایڈم صاحب بتائیے. آپ عزرا کو بیٹا کہنے پہ آپ کو مسئلہ ہے. قرآن نے بتایا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں عزرا کو بیٹا کہا گیا, تو بھائی پھر موزز کو گاڈ کہنے پہ کیوں نہیں اعتراض ہے؟ Then the Lord said to Moses, see, I have made you like God to the Pharaoh. میں نے تجھے خدا بنا کے بھیجا. لائک کو اگر ہم NIV کو چھوڑتے ہیں, میں اب آپ کو ٹرانسلیشن دکھانے لگا ہوں. آپ یہ دیکھیں کون سے بہن, آپ اس سے, چپ کر جائے فی الحال, آپ چپ ارے کر جائیں, مجھے مجھے صرف پہلے اپنا ریفرنس پوائنٹ رکھنے بتائیے, دیں. میرے پاس بھی بائبل ہے, میں کھول کے دیکھ لوں گی. ایکسڈس کیا ہے, یہ کون سا ورس ہے؟ اگر آپ پہلے سن لیں گی نا تو میں ریفرنسز سارے دوں گا. میں ہمیشہ ریفرنس دیتا ہوں, اس کے بغیر میں جاتا نہیں. ٹھیک ہے, پہلے سن لیں. اوکے, اب ڈفرنٹ ٹرانسلیشن دکھا رہا ہوں میں آپ کو. I have made thee a god to Pharaoh. اور صرف تجھے خدا نہیں بنایا. And Aaron your brother shall be thy prophet. اور جو ایرن ہے, جو تیرا بیٹا ہے, وہ تیرا پروفٹ ہوگا. So imagine this کہ محمد نے قرآن میں عزرا کی بات تو کر دی کہ عزرا کو تم خدا کا بیٹا مانتے ہو, لیکن وہاں پہ جو قرآن میں کہا گیا ہے وہ اسی طریقے سے کہا گیا جس طرح کرسچن کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. سو وہ ایکویلٹی کی فارم میں کہا ہوا ہے, عیسیٰ کی ایکویلٹی کی فارم میں, حالانکہ اس ایکویلٹی فارم میں کوئی نہیں مانتا. نمبر 1. نمبر 2, اگر کوئی چیز پکڑنی تھی محمد نے تو اس کو یہ پکڑنا چاہیے تھا, اس کو وہ نہیں پکڑنا چاہیے, اس کو یہ پکڑنا چاہیے تھا کہ موسیٰ کو تم لوگوں نے خدا بنا لیا. بیٹے کو چھوڑو, موسیٰ کو تم لوگوں نے خدا بنا لیا. اگر کوئی پکڑنے والی چیز تھی تو یہ تھی کہ موسیٰ کو تم نے خدا بنا دیا, اور اس ایرن کو, ہارون کو تم نے موسیٰ کا پروفٹ بنا دیا. یہ تو صرف ایک سراسر زیادتی ہے, یہ تو سراسر زیادتی ہے. اگر کہنا چاہیے تھا تو یہ کہنا چاہیے تھا, not the other thing around. Now you understand why I brought this up. وہی میں صرف اتنا پوچھ رہی تھی کہ کون سا ورس ہے. اور ایکسوڈس 7 میں نے 3 دفعہ دیکھا تھا, آپ سکرین نہیں دیکھ رہی. یہ 7 ہے, جب میں نے پہلے بھی یہاں پہ روکا ہوا تھا سکرین جب آپ بول رہی تھی. یہ 7 ہے, ٹھیک ہے, اس کی ورس نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے. سو محمد کو قرآن میں موسیٰ کو لانا چاہیے تھا کہ تم نے موسیٰ کو خدا بنا دیا. عزرا کون ہے؟ عزرا از ناٹ ایون آن اے ہائر اسٹینڈرڈ. اگر کسی کو لانا چاہیے تھا میلکزیڈ کو لے کے آتے. میلکزیڈ جو ہے وہ ایک ایسا بندہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جس کے بارے میں آج تک وہ لوگ شائبے میں ہیں کہ یہ کدھر گیا اور کب آیا اور کیوں گیا. ٹھیک ہے, اور اس کو لے کے آتے. اللہ نے عزرا کیسے ڈال دیا؟ عزرا کی کوئی اتنی ویلیو ہی نہیں ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر تقریباً 168 ہائی رینکڈ پیپلز کے بارے میں باتیں ہوئی ہوئی ہیں. پروفٹ, بڑے پروفٹ اور چھوٹے پروفٹ, اور میسنجرز. ٹھیک ہے, بائبل کے اندر میسنجر چھوٹا ہوتا ہے, پروفٹ اونچے لیول پہ ہوتا ہے. قرآن نے اس کو الٹا کر دیا, میسنجر کو اونچا کر دیا اور پروفٹ کو نیچے کر دیا. میسنجر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, میسنجر کا مطلب ہوتا ہے ڈاکیا. تو ڈاکیے کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی, پروفٹ کی ویلیو ہوتی ہے. آپ کے قرآن نے اس کو بھی ریورس کر دیا, ڈاکیے کی ویلیو اوپر کر دی
اور پروفٹ کی ویلیو نیچے کر دی. دس از ریئلی ریئلی سلی. بٹ ونس اگین دس از ناٹ دا کانٹیکسٹ رائٹ ناؤ. دا کانٹیکسٹ از ایزرا کو کیوں پکڑا؟ کیونکہ جب آپ قرآن میں جاتی ہیں یہ والی میں، قرآن چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 30 میں 31 میں میرے خیال میں جا رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں 31 ہی ہے، نہیں 32 ہے. کیا ہو گیا یار؟ وکالت الیہود عزیر ابن اللہ، وکالت النصارى المسیح ابن اللہ. ناؤ عزیر ابن اللہ اسی لیول پہ کہہ رہا ہے قرآن جس لیول پہ نصارہ کہہ رہے ہیں مسیح ابن اللہ.